سے زیادہ لوگ میرے ہوش میں، جب میں اپنے مہمانوں کو فخر کروں کہ میرے پاس بہت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی ذکر کیا کہ سلسبیل جو چشمہ جنت میں عبدالجبار تو نہیں، مولانا عبدالجبار نہیں، رہنے دیں، بس رہنے دیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہیں ہیں، جو ان سے حقیقت میں جو ان کی چیزیں تھیں، یہ نہیں ہے کہ صرف منسوب ہیں بلکہ حقیقت میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کبھی ہوا نہیں، لیکن اس رمضان میں خیال میں آیا کہ جتنی امت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو کیوں نہ ان کی چیزیں، ان کے مقامات جہاں وہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ وہ محبت ہے اور یاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے وہ برکات بھی ہیں، اور اب وہ مدینہ اگرچہ نہیں رہا ظاہر ہے، لیکن بہت سی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد 8 ستون ہیں، اور یہ 8 ستون اگر آدمی کو پتہ ہو تو وہاں جا کر بہت سی آسانیاں ہو جاتی۔ 3 ستون تو اندر آ گئے اور وہ نہیں نظر آتے، پہرے دار نرمی کرے یا اندر بغور دیکھنے کا موقع مل جائے یا پھر رش کم ہو تو اندر ایک ستون نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جو تھی 8 ستون اس کے تھے، اور اب تک 5 ستون ایسے ہیں جس پہ بالکل اوپر دیکھیں تو نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ عثمانیوں نے اپنے دور میں یہ سارے ستون بہت اہتمام سے بنوائے، نقش و نگار کروایا، اس لیے کہ ہر ستون ان میں سے اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ خلوق ایک خوشبو ہے مرکب، بہت سی خوشبوئیں ملا کے ایک مجموعہ بنایا جاتا تھا، اور اس میں مختلف پھولوں کی خوشبو ڈالی جاتی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ایک ستون ہے وہاں مخلقہ کے نام سے، خلوق کے نام سے، سب سے پہلی مرتبہ آپ نے اس خوشبو کو وہاں استعمال فرمایا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ مسجد نبوی بہت سادہ سی مسجد تھی، کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں تھیں، محراب نہیں تھا، منبر بہت بعد میں بنا، ایک صاف دیوار تھی سامنے، اور اس دیوار کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے امامت کے لیے، پیچھے صفیں بن جاتی۔ تو ایک دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ستون لگوائے تھے وہ کھجور کے تنے چھت کے لیے، تو آپ کو نظر آیا کہ اس پہ کسی نے تھوکا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی چھڑی سے اسے کھرچا، ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس ستون پہ خوشبو لگاؤ، تو خوشبو لے کے حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں پہ خوشبو لگائی۔ ان ستونوں کی اہمیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم، اسی لیے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہودی جب آ جائیں گے خیبر تک اور یہ سارے علاقے قرب قیامت میں انہیں ملیں گے، تو تم میری قبر کے پاس اس ستون کو دیکھو گے کہ یہاں جنگل بن جائے گا اور آبادیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو ستون ہے اس کے پاس آ کے کتے پیشاب کریں۔ ایک جگہ آتا ہے گھاس اگائی، یہ سب نقشہ جو جزیرہ عرب کا بنتا چلا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور چونکہ مسجد کچی ہوتی تھی، ریت ہوتی تھی، یہ نالیاں اور محلے گندے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے لوگ بلا تکلف مسجد میں آتے تھے، جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے، جوتے پاک ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ یہودی جوتے اپنی عبادت گاہوں کے باہر اتارتے ہیں اور تم جوتوں سمیت آیا کرو اور مسجد میں نماز پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوتوں سمیت جاتے تھے۔ اور اصل یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بھی قوم کے وہ رسوم اور رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، سوسائٹی اسے اپنائے ہوئے ہوتی ہے۔ اب اس سوسائٹی سے اصرار کرنا کہ حدیث میں یوں آیا ہے لہٰذا تم یوں کرو، اور وہ فرض واجب کے درجے کا نہ ہو، تو پھر وہ سوسائٹی دین کو قبول نہیں کرتی بلکہ دین پر غالب آ جاتی، اس کے رسوم اور رواج نہیں مٹتے۔ جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے لوگوں کے دین کا اور سوسائٹی کا، تو سوسائٹی غالب آتی۔ دین نے 4 شادیوں کی اجازت دی، انڈین کلچر ایسا نہیں تھا، نتیجہ یہ کہ 4 کہاں، دوسری نہیں ہو سکتی۔ انڈین کلچر میں جوتوں کو عبادت گاہ کے باہر اتارنا، رسوئی باورچی خانے سے باہر اتارنا، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جوتے مسجد میں لے جانا بے ادبی سمجھی جاتی ہے عرف کی وجہ سے، اس لیے جب لوگ شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی تہذیب کی مخالفت کرتے ہیں تو بالآخر پٹ جاتے ہیں۔ جہاں شریعت نے کوئی بات کہی ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، فرض اور واجب کے درجے میں، اسے تو کوئی آدمی کہے کہ یہ بات، جہاں شریعت نے لوگوں کو اجازت دی ہے وہاں پر لوگ اگر ایسے کرتے ہیں تو ان پہ کوئی جبر نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حالات آپ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ملتا ہے کہ یہ اب چند سالوں سے ہوا ہے کہ لانگ نکر یہ بچے پہننے لگے ہیں جو گھٹنے سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا ملتا ہے کہ وہ پہنتے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی معاشرے میں رواج پاتی ہیں تو اس سوسائٹی میں خام خواہ اس کو اس طرح سے ہوا بنانا، نتیجہ یہ کہ دین مٹ جاتا ہے، سوسائٹی غالب آتی۔ وہاں کا رواج تھا مسجد میں جوتوں سے، اب بھی چلے جاتے، اب بھی آپ کبھی حرم میں دیکھیں نا کئی آپ کو عربی ملیں گے جوتوں سمیت اندر جا رہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے لیے جوتے خاص رکھ لے اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے، ہوتا ہے عذر معذوری ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک جائز ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو 100% یقین ہے کہ میرے جوتے پاک ہیں،
تو وہ ایک جگہ جا کے اتار دیتے ہیں، بھی ٹھیک۔ ایک یہ ہے کہ جوتوں سمیت مسجد میں گھس جانا، تو انڈین کلچر میں اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں الاؤ نہیں ہوتا، اور عربوں کے ہاں کوئی بات ہی نہیں تھی، اب بھی کئی مرتبہ عرب چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چونکہ ریت یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے کسی نے اس چیز کا برا نہیں مانا۔ اور البتہ تھوکنا یہ بہت عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ان اپنے لیڈرز کو دیکھیں، یہ کرکٹرز اور کون کون بلا تکلف راستوں میں گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے تھوک رہے ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ انہیں کسی نے ادب تمیز کچھ نہیں سکھایا، کہاں جنگلوں میں ان کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں۔ تھوکنے کو شریعت نے بھی معیوب جانا ہے اور تہذیبوں نے بھی، اس لیے ان کے ہاں دیکھیں تو جو واقعی ان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے۔ عام عوام کی بات الگ ہے، ہمارے نمائندوں کا اور ان کے نمائندوں کا اگر تقابل کریں تو وہ اس سلسلے میں بہتر نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کی اصل ٹھنڈا مزاج تھا، اصل حالات کو دیکھ کے تجزیہ کر کے پھر حکم کا جاری کرنا، اور حکم کا نفاذ نہیں ہوتا تھا تو علت وجہ پوچھتے تھے۔ وجہ جب کوئی بیان کرتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ اچھا کیا میری بات نہیں مانی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کیوں نہیں مانی، ضرور اگر اس کے پاس کوئی علت اور وجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، بہت اچھا کیا، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ شہادتیں پیش ہوئیں کہ فلاں آدمی کے تعلقات ہیں فلاں سے، بہت شہادتیں مل گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں حدود نازل نہیں ہوئی تھی، حدود کے نزول سے پہلے اور حدود کے نزول کے بعد یہ بڑا فرق ہے۔ حدود جب نازل نہیں ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا تجویز فرماتے تھے اپنی مرضی سے، اور جب اللہ نے حدود نازل کر دیں تو پھر کبھی نہیں ہوا، پھر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا اس کے مطابق دیتے تھے جو اللہ نے نازل کی۔ تو لوگ دونوں میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے حدود سے پہلے کی جو احادیث ہیں چاہتے ہیں ان پہ عمل کریں، وہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ختم ہو گئی بات۔ سیاسی لوگ اس طرح کی چیزوں کا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور انہیں بہت زیادہ جلد کی بیماریاں تھیں، خارش سے ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم غریب لوگ ہیں، بھوکے ہیں، سب خاطر مدارات ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اونٹنیاں ہیں جن کا دودھ آتا ہے میں پیتا ہوں، میرے مہمان رات کو پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مستقل عادت تھی کہ اونٹنیوں کا دودھ آتا تھا اور آپ گھر میں بھجوا دیتے تھے، آپ کے مہمان جا کے پی لیتے تھے، سو جاتے تھے، اور آپ بالکل دبے پاؤں جاتے تھے، اور اگر دودھ مل جاتا تھا تو پی لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم جہاں میری اونٹنیاں جہاں سے دودھ آتا ہے وہاں جاؤ، اور اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے پیا، ٹھیک ہو گئے۔ اب اس پہ فقہا نے بحث کی ہے کہ حرام چیز سے علاج جائز ہے نہیں۔ کچھ تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وحی کی تھی، وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کی جلد کے امراض کی شفا یہ ہے،
لہٰذا آپ نے ارشاد فرما دیا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرام چیزوں سے علاج کرے۔ ایک مستقل گروہ اس بات کا قائل ہے امت میں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ثابت کرتا ہے کہ حرام چیزوں میں اگر شفا ڈاکٹر تجویز کر دے تو وہ جائز۔ ایک تیسرا گروہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پینے کا نہیں جسم پہ ملنے کا حکم دیا تھا، اور اگر کسی حرام چیز کے ملنے سے سکن کی بیماری دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک۔ یہ ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اور اس میں بڑی گنجائش۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت شدید زخمی ہو گئے، تو حکیموں نے کہا کہ آپ کے یہ زخم جو ہے نا آپ کی جان لے لیں گے، تو انہیں شراب سے دھویا جائے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شراب سے دھوئے گئے، خالد رضی اللہ عنہ سنبھل گئے، پھر ٹھیک ہو گئے۔ یہ بات کسی نے جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں بتائی کہ خالد نے اپنے زخموں کو شراب سے دھلوایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ ان کی یہ خاموشی اور اس پہ نہ بولنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے اجازت دی۔ انہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی لیے ہمارے حنفی فقہا شراب میں بعض قسمیں ایسی ہیں جس کے خارجی استعمال کو درست سمجھتے ہیں، پینے کو نہیں، اندرونی حصے نہیں، جسم میں ظاہر میں کہیں استعمال کرنی پڑ جائے وہ کہتے ہیں ٹھیک۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ٹھیک ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے صحابہ رضی اللہ عنہ مقرر تھے وہاں اونٹنیوں کے لیے، انہیں قتل کیا، پھر مرتد ہو گئے، پھر اونٹنیاں لے کے بھاگ گئے، ڈاکہ بھی ڈالا، مرتد بھی ہو گئے، اور جانوروں کے ساتھ ظلم اور انسانوں، یہ سب قتل، سب چیزیں جمع ہو گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شدید سزا دی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں نیل ڈال دیا جائے، اندھے ہو گئے، اور فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے پانی مانگتے تھے اور زمین چاٹتے تھے، ان کی زبانوں سے خون بہہ رہا تھا، اور ہم نے کچھ نہیں دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ یہ سزا حدود سے پہلے تھی، اور سخت ترین سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود سے پہلے یہی تھی۔ حجاج ابن یوسف کا جب دور آیا تو اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت سزا کس معاملے میں دی تھی؟ تو انہوں نے یہ حدیث لکھ بھیجی۔ اگلا جو جمعہ آیا تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ حدیث پڑھی، اور اس نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا ڈاکوؤں کو دی ہے، اور سب سے بڑا ڈاکہ حکومت کی مخالفت ہے، اور اگر کوئی آئندہ ہماری حکومت کے خلاف بولا تو میں یہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بتایا تو انہوں نے کہا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کاش یہ حدیث میں اسے نہ بتاتا۔ یہ پولیٹیکلی مذہب کو استعمال کرنا ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے بعد اپنی اجتہاد سے جو سزائیں انہیں چھوڑ دیا تو پھر ختم ہو گئی بات۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ نے اس کی سخت سزا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دین کو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، خدا نے کہا ہے میں خود ہی نبٹ لوں گا اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مزاج بالکل ٹھنڈا تھا، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا، کہنا، کسی حکم کو دینا۔ تو اس آدمی کے خلاف شہادتیں بہت اکٹھی ہو گئیں، حدود نازل نہیں ہوئی تھیں، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ شخص مدینہ منورہ میں
اس گناہ کا باعث جو بن رہا ہے یہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ فلاں باغ کی طرف وہ جا رہا تھا، وہ تلوار لے کے پہنچے، اور خدا کو اس کی جان بچانی مقصود تھی۔ وہ کنویں پہ بیٹھا نہا رہا تھا، اور کپڑے پہننے کی غرض سے جب کھڑا ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، وہ واپس آ کہ اللہ کے رسول میری اچانک اس پہ نظر پڑ گئی، وہ تو مرد ہی نہیں ہے، یہ جو بھی گوائیاں ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا علی بالکل ٹھیک کیا اسے قتل، بہت خوش ہوئے، فرمایا علی تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں یہ جذبہ نہیں ابھرا کہ میں نے تمہیں قتل ضرور کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا لہٰذا تم تو اب بچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سب چیزیں ان لوگوں کو سوچنی چاہیے جو اپنی طبیعت کے تشدد اور سختی کو کتاب و سنت کے حوالے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑا آدمی کون ہو سکتا تھا؟ خلافت تھی، سب کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کرنے سے پہلے عقل سے بھی آ کے عرض کیا اللہ کے رسول تو ایسے ہے ہی نہیں، اس پہ ہم کیسے قتل؟ تو مسجد نبوی میں جو لوگ آتے تھے بہت طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہیں نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے تو وہ اٹھے اور مسجد نبوی میں ریت پڑی ہوئی تھی تو پیچھے جا کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے اسے آواز دی تو آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا اسے اپنی ضرورت پوری کرنے تو چپ رہو۔ اور پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے کہا تم مجھے کیوں آوازیں دے رہے تھے، کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے اس کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی ہمیں یہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کہ اللہ کے گھر ہیں انہیں پاک رکھنا چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنا، اور پانی منگایا اور ڈول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہائے وہاں۔ آج اگر کوئی کر دے غلطی سے بھی تو خون کے ڈول بہہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس سے زیادہ نہیں فرمایا، پانی بہا دیا، انہیں سمجھا دیا کہ یہ چیز نہیں کر۔ اسی طرح لوگ تھوک دیتے تھے، تھوکتے تھے اس لیے کہ ریت ہے مٹی ہے ختم ہو جائے گا۔ اب جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اب بھی گاؤں میں لوگ تھوکتے ہیں، مٹی ہے جذب ہو گیا ختم ہو گیا، وہ جب شہروں میں آتے ہیں تو یہاں بھی تھوکتے ہیں۔ اب یہاں پہ تارکول پڑی ہوئی ہے، پختہ سڑک ہے، یہ کیا ہوگا؟ تہذیبیں جب بدلتی ہیں، اقدار بدلتی ہیں، اور اس کے ساتھ تربیت نہ ہو تو پھر تربیت کا اللہ ہی حافظ، پھر نسلیں گزر جاتی ہیں اور تربیت نہیں ہوتی۔ اس لیے دیہات سے جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو کالج میں یونیورسٹی میں آپ دیکھیں، ان کو وہ تہذیب ہی نہیں ہوتی جو تہذیب شہر میں سکھائی جاتی ہے، پازیٹیو سائڈ۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی والد سب جب مصر پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ نے بڑا احسان کیا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، تم گاؤں سے نکل کے شہر میں آ گئے۔ اسی لیے شہروں کی زندگی کو شریعت نے ترجیح دی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ مینرز کو، ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے تھے ان میں سے کسی نے نماز کے دوران تھوکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ دائیں طرف تو نہیں تھوکتے، وہ پاک سمت ہے، اللہ نے اسے عظمت دی، اور دیکھو سامنے بھی نہیں تھوکتے کیونکہ اللہ تمہارے سامنے ہی ہے، جہاں تمہارے پاؤں ہیں اور سجدے کی جگہ ہے اللہ بیچ میں ہے۔ انہیں سمجھایا اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں تھوکنا ہی پڑ جائے تو بائیں طرف تھوک دو یا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان تھوک دو، ریت تھی جذب ہو جائے۔ یہ انہیں طریقہ سمجھایا۔ یہاں
یہ جو ستون تھا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، تھوک لگا ہوا تھا، بہت ناراض ہوئے کہ یہ کس نے حرکت کی، تو چھڑی سے اسے اتارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو کہا کہ خوشبو لے کے آؤ، وہ لے کے آئے اور اپنے دست مبارک سے خوشبو لگائی، اس پہ آپ کو استوانہ لکھا ہوا ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن پاک کی تدفین بھی کی گئی۔ تدفین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لہجہ مقرر کیا تھا قریش کا، کہ قریش کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے تبدیل کروائیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مرد و عورت کو پاک ہونے کے لیے 7 مرتبہ نہانا پڑتا تھا۔ 7 مرتبہ نہانا کوئی آسان؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے رہے کہ اللہ اس سے کم کر دیں، کم کر دیں، پھر 5 ہوا، پھر 3 ہوا، پھر جا کر 1 ہوا۔ بڑے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ کہ انہوں نے امت کے لیے سہولتیں ڈھونڈی ہیں، ہمیں قدر نہیں نہ آتی۔ تو اصرار فرمایا کہ اللہ قریش کا لہجہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، آپ اسے لہجے کو اجازت دیں کسی بھی لہجے میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کی اجازت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بڑھا اور یہ 7 تک اجازت چلی گئی اللہ کی طرف سے۔ لہجہ بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ معانی کبھی کبھی بدلتے ہیں قرآن کی۔ اب ایک قبیلے والا، آپ اس کو اردو پنجابی میں آسانی سے سمجھ لیں گے۔ آپ دیکھیں یہ اردو والے کتنے، ارے یہ کیا کر رہے ہو، کراچی چلے جائیں آپ، اڑے، تو یہ لفظ رے اور رے بدل گیا نا۔ اس طرح قرآن کے الفاظ میں لہجہ، یہ چیزیں، پنجابی میں آپ دیکھیں ہن اور ہن، فرق پڑ گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اللہ ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور طریقے پہ قرآن پڑھایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اور لہجے میں پڑھایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو مسجد آئے تو ابی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، بہت زیادہ، یہ واحد صحابی ہیں جو قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابی کو میرا سلام دیں، میں خوش ہوں اتنا ابی سے، اور نے کہو یہ جو تم سورہ بینہ پڑھتے ہو نا، اس میں ایک غلطی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اس کی غلطی کو نکالے۔ ابی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ نے کہا یہ جبریل بیٹھے ہیں اور تمہیں اللہ کا سلام دے رہے ہیں۔ حیران رہے، ان کا سمی میرا نام لے کے اللہ نے کہا ہے؟ ان کا ہاں، جبریل نے کہا تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو میرا سلام دیں اور اسے کہیں کہ یہ صورت میں یہ ہے، اس طرح پڑھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے مگن میں مست تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورہ فرقان سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ برباد ہو جائے ابی، یہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن ہمیں کس طرح پڑھایا گیا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ تو امت میں اختلاف پڑ جائے گا۔ صبر کیا، انہوں نے کہا سلام پھیر لے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پکڑ لی، وہ کہو بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت نے پڑھایا ایسے، ان کے چلو میرے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، آپ نے فرمایا پڑھو، انہوں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا عمر میں نے اس سے ایسے ہی پڑھایا، یہ ٹھیک۔ یہ جب جنگ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی ہے اور باغیوں کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، تو غالباً جنگ یمامہ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں، اور یہ جو ابو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، کوئی 700 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بڑی مارکے کی۔ اور اس میں یہ چیز پیش آئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھتے تھے۔
تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر اس امت کی خبر لیں قبل اس کے کہ لوگ اختلاف پہ چلے جائیں۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہمیں قرآن کو لکھ لینا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں کیسے اس چیز کو کمپائل کرنا تھا، لکھا ہوا قرآن پورا موجود تھا اور وہ قرآن موجود تھا، مثلا 10 آیتیں کسی نے لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، 2 آیت اس نے لکھی، 5 اس نے لکھی، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں مختلف جگہ تھی، لکھا ہوا تھا، کمپائل کرنا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نہیں مانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اصرار جب کیا تو پھر آ گئی ان کی جی میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو زید کے پاس گئے اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جوان لڑکے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، ہم اب بڈھے ہو گئے ہیں، تو قرآن کو فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا رکھو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے، اور شہادت لو اس آیت کی اور رکھتے چلے جاؤ۔ انہیں سورہ توبہ کی آخری آیت پہ دقت پیش آئی تھی، وہ بھی ایک حدیث میں لمبا واقعہ ہے، وہ تو ایک معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو خوش ہو کے یہ فرمایا تھا کہ تم ایک آدمی ہو، تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو عدالت میں جب گواہیاں ہوتی تھی تو لوگ نہیں لے جاتے تھے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کہیں نہیں مل رہی تھی۔ جب پریشانی شروع ہوئی تو اعلان ہوا، پھر وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یہ ہے زید آیت، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ان کے سامنے لکھی تھی۔ ان کا دوسرا گواہ، انہوں نے کہا میں خود دوسرا گواہ ہوں۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا گواہ سے قرار دیا تھا نا، آج پتہ چلا۔ تو قرآن کو ایسے کمپائل کیا گیا۔ پھر یہ نسخہ ام المومن حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ نسخہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منگایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ قرآن کوئی کچھ پڑھے، کوئی کچھ پڑھے، کوئی کچھ پڑھے، قریش کا جو لہجہ بنیادی طور پہ قرآن جس میں نازل ہوا ہے اس پہ لکھو، لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس قرآن پاک کے لکھوا کے 8 نسخے بنائے، 7 نسخے پورے عالم اسلام میں بھیجے، ہر شہر کی مرکزی مسجد میں رکھوایا، اور فرمایا جس نے قرآن یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی نقل لے لے۔ یہ ہے حقیقت۔ اور 8واں نسخہ انہوں نے اپنے پاس رکھوا لیا تھا، اور یہ جو خلوق کا استوانہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہ نسخہ رکھوایا۔ مسجد نبوی کا حقیقی نسخہ یہی تھا، لوگ آتے تھے اسی سے دیکھتے تھے کیسے لکھا ہو، اسی سے نقل کرتے تھے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی جو ان کی خلافت کے خلاف پڑی، اور جو باغی تھے انہوں نے اس کو بہت استعمال کی، لوگوں کو ابھارا کہ عثمان نے کیا کیا ہے، دیکھو ذرا جا کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے قرآن لکھوا دیا، مجھ سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھوا کے دنیا سے تشریف لے گئے، اس نسخے کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مسجد نبوی میں لائے۔ جب مسجد نبوی میں یہ سارے چیزیں مل گئیں تو انہوں نے اسی ستون کے پاس گڑھا کھدوایا اور دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا بس یہ ایک قرآن ہے، اسے پڑھو، اسے ہی سمجھو، یہی قریش کا لہجہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف لہجے ارشاد فرمائے وہ اسی سے بن جائیں گے۔ اس پہ جن لوگوں کی طبیعت میں تشدد تھا انہیں یہ خیال نہ آیا کہ امیر المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، آخر حکومت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اجماع سے انہیں خلافت دی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام درج فرمایا تھا کہ یہ خلیفہ ان کی ساری عظمتیں اس کو لے کے بیٹھ گئے کہ بس جی قرآن دفن کر۔ جب یہ بھڑکے ہیں شعلے اس آگ کے تو انہوں نے مدینہ منورہ سے ایک آدمی کو منتخب کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، علی آپ جائیں اور ان سے بحث کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے بات کی
انہوں نے کہا امت اگر بڑھ جاتی تو یہ زیادہ اچھا تھا یا عثمان نے؟ انہوں نے کہا آپ ہوتے تو کیا؟ ان کا اللہ کی قسم میں بھی وہی کرتا جو عثمان نے کیا، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ تو وہ ہاتھی نکل جائے اور دم رہ گئی۔ فتنہ پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو اچھالتے ہیں تاکہ امت میں کسی طرح توڑ اور بربادی پیدا ہو۔ ہمیشہ مدینہ منورہ میں یہاں وہ قرآن پڑھا رہا، لوگ آتے تھے اسی سے پڑھتے تھے۔ یہ پہلا ستون ہے جو آپ کو نظر آئے گا، اور لوگ یہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ اب تک قائم ہے، اسی جگہ پہ، اسی کے ساتھ گڑھا تھا، کھودا گیا اور قرآن پاک وہاں پہ دفن کر دیے گئے، قدیم مخطوطے وہاں پر دفن کر دیے گئے۔ دوسرا ستون آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ملے گا، اس کے بہت سے نام ہیں لیکن وہاں لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ستون، اور اسے مہاجرین کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور اس ستون کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں مدینہ منورہ تو آپ غور سے دیکھیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے وہ منسوب ہے، اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آتے تھے۔ یہ ایسی جگہ ہے جس پہ سیدنا عمر، عثمان، علی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ سب اس ستون کے پاس آ کے نماز پڑھتے۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، ان میں مروان بھی شامل تھا، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تو بھانجے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بھانجے سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ کی ماں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا بہن کو ہی گویا دے دیا تھا، اور عبداللہ کے ساتھ بڑا محبت، بڑا ان کا خیال رکھنا، عبداللہ کو باتیں بتانا، اس کی تعلیم، تربیت، سب ام المومنین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگیں کہ اس مسجد میں ایک ایسا ستون ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو قرہ اندازی ہو۔ مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے متعلق بتایا ہوگا انہیں کہ یہ بہت برکت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ سب چپ تھے، تو مروان اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ اٹھ کے جب گئے تو حضرت عبداللہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چھپ کے بیٹھو، اور عبداللہ کو وہ ضرور بتا دیں گی، اور عبداللہ جب باہر آئیں گے تو یہ نماز بھی ضرور پڑھیں گے۔ عبداللہ کو نماز سے رضی اللہ عنہ کو ایک عشق تھا۔ مکہ مکرمہ میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں نے کہا حضرت آپ کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا پاک رہتے ہیں؟ ان کا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ سجدے پہ جاتے ہیں نا، سجدے میں تو پرندے، چڑیاں یہ آ کے آپ کی کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اتنی زیادہ کنسنٹریشن نماز میں، اتنی توجہ۔ تو حضرت عبداللہ ہوا وہی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہوں نے جا کر اسی ستون کے پاس نماز پڑھی۔ یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے پھر پکڑ لیا، ان کا حضرت یہی ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ، کہاں یہی؟ پھر اس پہ بہت لوگ آنے لگے، یہ حدیث آہستہ آہستہ مشہور ہوتی چلی گئی، اور اب بھی کبھی موقع مل جائے تو اس کے پاس نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اور وہ مقام ایسا ہے جہاں تابعین، تبع تابعین وہ کہتے تھے کہ اس جگہ پہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ میں جن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ شاہ عبداللہ کی جو توصیات ہوئی ہیں یہ بھی جگہ ایسی تھی، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ٹھکانہ تھا۔ کئی لوگوں نے ان کا جو معرکہ پیش آیا زندگی میں یہاں جا کے دعا کی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ کی عبادت،
تیسرا ستون جو ہے وہ توبہ کا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے توبہ۔ یہ ستون ایسے بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، اور ابو لبابہ کو جب یہ خندق ہوئی ہے تو خندق کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کیا فرشتوں نے نہیں اتارے، فرشتے ابھی تک ہتھیاروں سمیت ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ چلیں بنو قریظہ کی طرف۔ قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور یہودی بہت قدیم سے یہاں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو یثرب نام کا آدمی تھا وہ سب سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں آیا، اور اس کے نام پر مدینہ منورہ کا نام یثرب پڑا تھا۔ جیسے ملتان کے بارے میں مورخین نے یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملتان جو تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، اس نے آ کے اس ٹیلے کو، اس جگہ کو آباد کیا تھا، لہٰذا ملتان کا نام اس پہ۔ اسکندریہ مصر میں یہ الیگزینڈر گیا تھا وہاں، تو لوگوں نے شہر اس کے نام پہ آباد کر لیا، ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے فیصل آباد جیسے۔ تو مدینہ منورہ میں یہودی گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنایا، اور احد اور سلع پہاڑ کے دامن میں انہوں نے کھیتیاں شروع کی۔ احد پہاڑ پہ اگر آپ کبھی جائیں تو اس کی چوٹی پہ لوگ جاتے نہیں نا، بس نیچے سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ اس احد پہاڑ کے اوپر راستہ جاتا ہے بڑی مشکل سے، وہاں پر گول کمرے بنے ہوئے ہیں۔ قدیم زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی چوکور گھر نہیں بناتا تھا، چوکور کمرے نہیں بناتے تھے۔ سب سے پہلے جس انسان نے بنایا تھا اس کا بھی نام تاریخ میں درج ہے، وہ کہتے تھے بڑی بے ادبی ہے، بیت اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہمیں گول گھر بنانے چاہیے، بیت اللہ کی طرح چوکور نہیں بنانے چاہیے، چوکور گھر بنتے ہی نہیں تھے۔ یہ اثر مدینہ منورہ میں بھی پہنچا۔ اب بھی احد پہاڑ کے اوپر جائیں تو گول دائرے، گول گھر بنا ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے وہ پرانے گول ہٹا کے نئے تعمیر کروا دیے ہیں، یہ ان کے آثار قدیمہ میں سے ہے۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر یہاں، وہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تشریف آوری ہوئی تھی، ہارون ان کے بھائی بھی ساتھ تھے، پھر ہارون کا انتقال یہاں ہو گیا، تو یہودی کہتے تھے کہ ہم اس وقت سے یہاں ہیں۔ اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ایک یہود، ظاہر ہے یہ سب یہودی تھے، تو وہ جنگ میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب چیزیں ہوئیں، اصلاً وہ یہودی تھی۔ تو کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان سے کہا تھا کہ تم مجھ سے اچھی نہیں ہو، میرا شوہر تمہیں پتہ ہے نبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کے گئیں شکایت کہ آپ کی فلاں بیوی نے مجھے یہ کہا، آپ نے کہا تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ تم کہتی کہ تمہارا تو شوہر نبی ہے اور میرا باپ بھی نبی تھا اور میرا بھائی بھی، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، لیکن حضرت ہارون کی قبر ایک اور جگہ بھی ہے۔ تاریخی طور پہ وہ جو دوسری جگہ ہے نا صحرا میں، اس کے شواہد زیادہ ملتے ہیں۔ یہ تو اب ہم جا نہیں سکتے، چلے بھی جائیں تو اب کیا وقت رہ گیا ہوگا، لیکن اسرائیل کا چپا چپا انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، ایک ایک چپے پہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ حضرت مریم، وہ ٹیلہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں اب تک موجود ہیں۔ اس ٹیلے میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تو 9 مقامات پر جبریل امین نے کہا یہاں اتریں 2 نفل پڑھیں، یہاں اتریں 2 نفل، یہاں اتریں 2 نفل۔
جبریل امین نے کہا یہاں اتریں آپ 2 نفل پڑھ لیں. آپ نے کہا یہ کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پہ آئے تھے جہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور یہاں وہ بیٹھ گئے تھے اللہ سے دعا مانگنے. آپ 2 نفل پڑھیں. پھر ایک جگہ انہوں نے کہا آپ اتریں حضرت اور یہاں پہ فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہاں اتریے اور دیکھیے شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے یہ. ہم ایک مرتبہ پھنس گئے. پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، لائبریری کھلی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جہاں ہوئی تھی ہمیں معلوم تھا کہ یہ جگہ ہے. 2 رکعتیں پڑھیں. وہ ڈائریکٹر جو بھی پولیس پر اسے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اس کا احترام. بدعت بدعت کے نعرے لگانے لگا. چلنے لگا تو پھر پکڑ لیا. کہنے لگا یہ تم نے بڑی بری حرکت کی ہے، یہ تو پولیس کو بتانا ہے، یہ کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، ڈائریکٹر آ گیا ان کا، اوپر کمرے میں لے گیا. ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہاں اتارے گئے اور نفل پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں یہ جگہ اس سے زیادہ پاک ہے، یہاں زیادہ نفل ڈیزرو کرتے ہیں. اس کا یہ کہاں ہے؟ ہم نے پھر حدیثیں دکھائیں، 8-9 کتابیں کو منگاؤ ذرا، منگائیں. اس سے چپ ہو گیا، کہنے کا جانے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اترے ہیں، نماز پڑھی. تو انبیاء علیہ السلام کی جگہیں جو پاک اور متبرک ہوتی ہیں یہ تمام احادیث میں آیا. ہوا یہ کہ جب خندق ہوئی ہے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں پوری طرح قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت ہارون کی جگہ پہ بھی قبضہ تھا، ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، قبیلے تھے بہت سے. اور یہ یہودی عربوں کو یہودی بناتے تھے جو اصلاً یہودی نہیں ہوتے تھے، صرف اس لیے کہ عرب جو بنیادی طور پہ ہیں یہ یہودی بن گئے، ہماری اسٹیٹ بن جائے گی. یہ کعب بن اشرف جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے قتل کرنے کے لیے گئے تھے. یہودی بہت شور مچاتے ہیں اس قتل. کئی ہمیں ملے، یو ایس اے میں، فرانس میں، کئی جگہ پہ ملے اور ہم سے یہی پوچھا کہ یہ قتل کیوں کرایا تھا تمہارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان جگہوں پہ یہ کعب ابن اشرف جو تھا یہ اشرف عرب تھا. اس نے یہودیوں نے شادی اس کی اپنی بیٹی سے کر دی اور کعب نے دین قبول کیا ماں کا، باپ کا نہیں قبول کیا، تو یہودی ہو گئے. اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں یہ وہ. تو بنو قریظہ وہ ٹلے ہوئے تھے اس بات پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا. ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، دعوت کی آپ کی، آپ گلی میں جوں ہی داخل ہوئے جبریل امین نے کہا آپ واپس تشریف لے جائیں، اس مکان کی چھت پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جوں ہی آپ ادھر سے گزریں گے تو چکی کا پارٹ آپ کے اوپر آئے گا. آپ واپس چلے گئے. پھر انہوں نے ایک مرتبہ زہر دے دیا. یہ ساری حرکتیں ان قبائل کی تھیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا فیصلہ کریں آپ. جبریل امین نے کہا چلیں. کمال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، خندق ایک اشارہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہ چل پڑے. یہ اب آمنے سامنے کی بات ہو گئی. تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ابو لبابہ کریں گے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ان یہودیوں کے پرانے زمانہ جاہلیت سے تعلقات ہیں، تو انہوں نے کہا ابو لبابہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی.
اور ایک نام قریظہ نے دیا، انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ سب کچھ نبوت، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے کہتے تھے اپنے اور ہمارے درمیان کوئی آدمی چنو جو ہمارا فیصلہ کرے۔ یہ چیز سب سے نمایاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا نظر آئے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کے کہیں اختلاف ہوتا تھا، فرماتے تھے بولو درمیان میں کون آئے گا، اس کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہو جائیں۔ یہ وہ بہت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ قریظہ نے سعد رضی اللہ عنہ کا نام دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد فیصلہ کرو ہمارا اور ان کا۔ اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے مذاکرات کرتے ہوئے یہودیوں نے کہا کہ اگر ہم نہ مانیں تو پھر کیا ہو جائے گا، انہوں نے اشارہ کر دیا، تب قتل کر دیے جاؤ۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم یہ بات اشارہ کرنے کے بعد میرا پاؤں بھی نہیں ہلا، اور مجھے فوراً احساس ہوا کہ اوہو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ فرمایا ہے، مجھے ایسی دھمکی اور ایسے پہلے یہ چیز بتانے کی مجھے کیا ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے اس ستون کے ساتھ اسطوانۃ التوبہ جو ہے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا، اور انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں یہاں سے ہلوں گا جب تک کہ اللہ میری توبہ کو قبول نہ فرما لے، میں نے بہت زیادہ بری بات کر دی۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک یہ روایت ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس نے خود سے یہ کام کیا ہے توبہ کے لیے، اب میں بھی اسے نہیں کھولوں گا، اللہ جانے اور یہ جانے۔ بیٹی ان کی آتی تھی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو، جب انہیں ضرورت ہوتی تھی کچھ بھی کھول دیتی تھی ان کی زنجیریں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے آتے تھے، پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے توبہ کی آیات نازل کی۔ جب توبہ کی ان کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھاگے اٹھ کے اور جا کے مبارک دی اور کہا اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے۔ تو ان کا خبردار میری زنجیروں کو ہاتھ نہ لگانا، پیچھے رہو۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت سے کہیں خود آ کے کھولے، یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے نا، کہا پیغام دیں، وہ خود آ کے اپنے ہاتھ سے کھولیں گے، میں تب مانوں گا کہ میری توبہ قبول ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خود اپنے دست مبارک سے زنجیریں کھولی اور فرمایا تم نے اپنی توبہ کے لیے راستہ اختیار کیا تھا، میں بیچ میں سے ہٹ گیا کہ اللہ جانے اور تم جان، تو مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے پاس توبہ کی قبولیت کے فضائل ہیں کہ کوئی آدمی توبہ کرنا چاہے اگر مدینہ منورہ میں تو اسطوانۃ التوبہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ، پھر آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ پر آتے تھے اور اللہ سے توبہ اور یہ چیزیں مانگتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ اصحاب صفہ یہاں بیٹھنے لگے۔ پھر ثمامہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسی ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ تو امت میں مستقل یہ ایک چیز چل پڑی کہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ جو ستون ہے اس کے پاس آ کے نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ چوتھا ستون، بلکہ چوتھا ستون جو آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ سریر، سریر کہتے ہیں عربی میں چارپائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو یہاں پر آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا دن میں سونے کے لیے، اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر اٹھوا دیتے تھے
اور رات بھر اللہ کے لیے جو نماز تہجد جو چیزیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ اس کے ساتھ اس زمانے میں یہ بالکل قبر شریف کے چونکہ ساتھ ہی ہے نا، اسی میں ایک کھڑکی اور اس کی سطح کھڑکی کی اور یہاں پہ اس کا فرش مسجد نبوی کا یہ برابر تھا۔ اب تو وہ بہت نیچے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب لیٹتے تھے تو اس کو کھلواتے تھے کھڑکی کو، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سر مبارک میری طرف گھر کی طرف کر دیتے تھے اور کھڑکی جو تھی وہ گردن پہ آ جاتی تھی، اور باقی جسم مسجد نبوی میں رہتا تھا، اور میں ان کے سر میں تیل لگا دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مالش کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خدام تھے، بہت سے خدام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہوا تھا کہ میرے ساتھ یہ کر دو۔ گھوڑے پہ ایک مرتبہ سوار تھے، اس سے چوٹ آ گئی تھی، پھر ایک حبشی کو بلایا، فرمایا میری کمر اور یہ اوپر کا حصہ چھل گیا ہے تو تم مالش کر دو، مجھے درد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت دنوں تک یہ چیز کی۔ ایک اور ستون آپ کو وہاں نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الحرس۔ ایک بڑے کام کی بات آپ سے عرض کریں، حراست اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، حرس حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پیچھے سو جاتے تھے، گھر تھا ساتھ، اور فرماتے تھے کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ یہودیوں سے خطرہ ہے تو میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، کون ہے جو حفاظت؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور اسلحے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ سعد آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ تمہاری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تم میرے لیے آئے ہو، اور پھر بہت آرام سے سوتے۔ یہ جگہ جو ہے، اس کے سامنے کی جو جگہ ہے، یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل سامنے تھا، درمیان میں دیوار تھی، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے جب نکلتے تھے تو بیٹی کے گھر پہ دستک دیتے تھے اور فرماتے اٹھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا کہ تہجد کا وقت ہے اور تم لوگ سوئے ہوئے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ نیند بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہماری جانیں اس کے قبضے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور فرمایا کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ بحث کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں نماز کے لیے اٹھاؤں فجر کے لیے، اور 40 دن تک مسلسل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے دروازے پہ دستک دیتے، ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دستک ہوتی تھی 40 دن تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ محبتیں ہی تو تھیں، اور کیا تھا۔ کمال کی چیز تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے لوگوں سے بھی محبت ہو گئی، بہت زیادہ، جسے خالص اردو میں کہتے ہیں نا ٹوٹ کے محبت کی، حق ادا کر دیا محبت۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے پیار تعلق، لوگوں نے کہا یہ لڑکا کل کا اور آپ اسے بھیج رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ناراض ہوئے، فرمایا کل تمہیں اس کی باپ کے امیر بنانے پہ اعتراض تھا، آج اسامہ کی عمارت پہ اعتراض کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اس کا باپ بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آخری جو میری حاضری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میں حاضر ہوا
کیونکہ ہم لشکر جا رہا تھا تو افواہ اڑ گئی کہ انتقال ہو گیا، تو ہم فوراً پلٹے۔ تو میں جب حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن گویا حیات طیبہ کا تھا، تو مجھے دیکھا، اشارہ فرمایا، میں چلا گیا اور محبت سے میرے ہاتھ لے کے اپنے جسم مبارک پر رکھ لی، تو میں نے ان کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہا، اور وہ منہ میں کچھ پڑھتے رہے میرے لیے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا دعا دے رہے تھے۔ یہ بہت جگہ پہ ہوا ہے، بہت جگہ پہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت چیزیں بتائی تھی، فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو جوتا ٹوٹ گیا، صحرا تھا، آپ پیدل چلتے رہے، جوتا چھوڑ دیا۔ تو آگے جا کے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ساتھ تھے فرمایا کہ جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ مجھے لڑنا پڑا ہے نا کافروں سے، اس قرآن کی تشریح پہ بھی کسی کو میرے بعد لڑنا پڑے گا، خون ہوگا، یہ مراد۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے رسول قرآن کی تفسیر پہ آپ نے؟ ہاں ایسے کہا، وہ کون خوش قسمت ہے آپ کے بعد جو اس کے لیے حفاظت کرے گا امت کی، قرآن کی۔ آپ نے حاضہ خاصف النال، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کرنے لے گیا ہے نا، یہی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جوتے اتارے تھے تو دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا سی رہے تھے۔ میں نے کہا علی آپ نے سنا ہے آپ کے متعلق کیا فرمایا؟ کہ کیا؟ میں نے بتایا تو انہوں نے کچھ اثر ہی نہیں لیا، انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد آدمی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دستک دیے جا کے دروازہ کھول دیا۔ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ایک بڑے دمبے کی کھال میں لیٹے ہوئے تھے، اب وہ گھبرا گئے تو آپ نے علی مکانکم، جس طرح لیٹے ہو ایسے ہی لیٹے رہو، بالکل نہیں اٹھنا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حیا شرم کی وجہ سے وہ کھال کھینچ لی اپنی طرف، آپ ان کے پاؤں کی طرف چلے گئے اور دونوں کے پاؤں الگ الگ کر کے درمیان میں ایسے بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بالکل ان کے سر کے ساتھ جا کے ملے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یخ ہوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں نے کہا کہ انہیں میں گرم کر دوں، اور پھر صحیح طرح جب گرم ہو گئے تب چھوڑا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بولو کیا چاہیے، میں کچھ دوں یا تمہاری اپنی کوئی مرضی ہے؟ اور بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیا چاہیے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً کان میں کہا، میں نے کہا کہو کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ دے۔ تو کہتی ہیں کہ بولی، انہوں نے کہا ابا جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ دے دیں۔ فرمایا اچھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، مختلف چیزیں بتائیں، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ تو یہ محبتوں ہی کی چیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں بہت تھیں۔ تو سامنے وہ گھر تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اس لیے ان کے نصیب میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ جاتے تھے۔ کرنے کا کام ایک اور بھی ہے، جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے یہ جو حصہ ہے نا سامنے قبلہ ہے نا، تو یہ دو صفیں پہلی بنتی ہیں نا، کئی مرتبہ ان میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو بیٹھ جائے اور وہ جو آگے تھوڑی سی جگہ باہر کی طرف ہے روضہ مبارک کی، اس سے ٹیک لگا لے اور اللہ سے نیت کرے کہ اللہ اگر اس لمحے میں کوئی حملہ ہوا، کچھ ہوا اس میں، تو میں حفاظت کے لیے بیٹھا۔ میری جان بھی لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، میں اس وقت تک جب تک یہاں ہوں اللہ بیٹھا ہوں۔ یہ بڑے کام کی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لوگ بدلتے رہتے تھے۔
اور پھر اللہ نے ایک دن آیت نازل کی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو باہر تشریف لائے سعد رضی اللہ عنہ، تو صاحب چلے جاؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ اور یہیں پہ ایک مجلس ہوتی تھی قلادہ، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے اکابر یہاں بیٹھتے تھے۔ صبح آتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ یہ محمد بن ابو بکر جو تھے یہ پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، اور ان کی عمر کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتقال کے وقت 3-4 مہینے کے بچے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لائے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی بھی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمو باسمی، میرا نام رکھنا اس کا نام۔ یہ دنیا میں بہت جگہ روایت رہی کہ اپنا نام عطا کرنا۔ سر سید کے وہ تھے نا پوتے، راس مسعود، ہم نے کئی ایک سے پوچھا، یہ جو بہت معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے ہماری رگ بھی کبھی ایسی پھڑکتی، یہ سر سید کے بہت چاہنے والے جو ہیں، ہم نے کئی ایک سے پوچھا یار یہ راس مسعود کیا نام ہے؟ کچھ نہیں، مسعود اس کا اصل نام تھا ان کے پوتے کا، بیٹا کون تھا؟ محمود، اور پھر پوتا یہ ہوئے مسعود۔ اور مسعود اور علامہ اقبال بڑے گہرے دوست، بڑا تعلق تھا۔ یہ تو اب ادھر جب چل پڑے تو یہ پوری تاریخ ہے۔ جب یہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو سر سید نے اپنے پوتے کے لیے ایک تقریب رکھی کہ اس کی تعلیم کا افتتاح ہو، آغاز ہو۔ تو ان کے جرمن ایک دوست تھے اس تقریب میں، تو ان کا تمہارے پوتے کا نام کیا ہے؟ تو ان کا مسعود، ان کا میرا نام بھی اس کو دو۔ اس کا نام تھا راس، تو راس مسعود اس لیے قرار دیے گئے۔ تو محمد بن ابو بکر جب پیش کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ سموہ باسمی، میرا نام دینا ہے اپنے بچے کو۔ تو ان کا نام پھر محمد بن ابو بکر رکھا گیا۔ تو قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، پھر حضرت عمر، وہ صبح آتے تھے بیٹھ جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بات کرے، جو مسئلہ ہے سو ڈسکس کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو حکام تھے ان کے پاس آتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اپنے گورنر ہونے کے دور میں بھی صبح ان کی مجلس میں آتے، بڑے بڑے لوگ اس مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے، ظہر میں آرام فرماتے تھے۔ شام کی مجلس جو جمتی تھی اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر آیا کرتے تھے، اور وہ بھی اتنے ہی بڑے مفتی تھے۔ جس چیز پہ قاسم اور سالم مل جاتے تھے لوگ کہتے تھے مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت بہت دشوار، وہ بھی بڑی ہستی تھی، یہ بھی بڑی ہستی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کسی کو کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستون ہے، حفاظت والا، اس کے پاس مجلس ہوا کرتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، کیا اب بھی ہوتی ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا کہ اب بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم حکومت سے زیادہ مجھے وہ عزیز ہے، وہاں تو چنے ہوئے پھل پکے ہوئے رکھے جاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی کہ وہ بہت سے مسائل کا حل تھا۔ اس پہ اب بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ اصلاً حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ یہ چیزیں شروع کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ان سے بڑا تعلق تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا محل بنوایا تھا، تو کسی نے جا کے کہا کہ سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر لوگوں کو احساس ہو جائے کہ زندگی کہاں گزارنی ہے تو میرا شہر سب سے اچھا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہم رہے اسی شہر میں، وہی میرا گھر تھا جب تک کہ وہاں کے لوگ رہنے کے قابل تھے۔ انہوں نے کہا تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، سٹینڈرڈ تھا نا۔
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا، اسے کہا ابو حذیفہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، میں یہ کرتا ایسے جان نشاور کر دیتا۔ وہ چپ کر کے سنتے رہے، دیکھتے رہے، جب حد سے بڑا تو کہنے لگے بس کرو، تم جیسوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا مجھے بقیع میں دفن کرنا۔ یہ تقریباً 12 میل 17-18 کلومیٹر کے قریب جنازہ سعد رضی اللہ عنہ کو لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لائے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اب بھی ان کے محل کے کھنڈرات باقی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح وہاں سے لایا گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ جب جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے رکھا کہ جنازہ پڑھیں، تو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد کا جنازہ اور ہم نہ پڑھیں، لاؤ اس کو رکھو میرے گھر کے سامنے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی یہ جنازہ پڑھیں گی۔ تو لوگوں نے برا منایا، لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے مسجد میں جنازے کو۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ یہ سہل اور سہیل کی جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ رکھ کے جنازہ ان کا پڑا تھا، لے کے آؤ۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ امہات المومنین نے پڑھا، پھر وہ بقیع میں لے جائے گئے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جنازہ مسجد میں نہیں رکھنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو منع کیا تھا وہی چیز تھی، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ادب احترام، لوگ خاموش ہو گئے جب انہوں نے ڈانٹا نا تھوڑا سا تو لوگ چپ ہو گئے۔ تو یہ جو ستون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ آپ جائیں نا تو وہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ پھر ایک ستون اور نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو بہت وفد آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام کے پھیلاؤ کا وقت گویا کہ آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مہمان آ جائیں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اسے وہاں سے کھانا ضرور ملنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات تھی۔ آدھی رات کو بھی لوگ آ رہے ہیں تو ربیعہ ابن کعب وہاں بیٹھتے تھے، حکم تھا کہ میرا کوئی بھی مہمان آئے اسے کھانا کھلانا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے متعلق بھی لکھا ہے، اب یہ لوگوں کو چبھے گی تو صحیح ہے روایت، لیکن شاہ صاحب نے خود لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی میں مدینہ منورہ گیا، وہ شاہ صاحب کی عمر ہی کیا تھی، 21-22 سال کا لڑکا جیسے ہوتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ تقریباً اس عمر میں گئے تھے۔ کہنے کہ مدینہ منورہ پہنچا جب تو سب کوئی کھانے کا بندوبست ہی نہیں تھا اور بھوک سخت لگی ہوئی تھی، بازار بند تھے، رات کا وقت۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے عرض کیا، میں نے کہا میں آپ کا مہمان آیا ہوں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، کیا کروں؟ پھر میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آ کے جگایا اور دودھ میں گھی ملا ہوا تھا خالص اور میٹھا، مجھے کہنے کہا پیو، میں نے پیا، پھر اس کا پیو، پھر میں نے کہا بھر گیا پیٹ، تو دودھ اس نے اٹھایا، چل پڑا اور کہنے لگا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نا ادھر نہ زحمت دیا کر۔ شاہ صاحب نے بہت چیزیں ایسی لکھی، ان سب کی سند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے ہو کے جاتی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا بھی حال لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چھا گئی مجھ پہ، میرا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں گم ہو گیا۔ یہ سب شاہ صاحب کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ اب لوگوں کو برا لگتا ہے، مگر یہ جتنے تھے پچھلے کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی چیز ہوگی آخر۔ تو وہ وہاں پہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے تھے، اور
وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم تھا کہ جو آئے کھانا کھلاؤ۔ پھر بہت وفد آنے لگے، ایک سال میں 60 سے زیادہ وفد آئے ہیں۔ طبقات یہ طبقات سعد نے جو لکھی ہے اس میں آتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ باہر آؤ۔ اللہ نے سورہ حجرات جو نازل کی نا، اسی مقام کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور جب باہر آپ کے گھر کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں، یہ عقل نہیں ہے ان میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے تھا کہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ تشریف لاتے۔ اسی مقام پہ کھڑے ہو کے اس نے آوازیں لگائی، اور پھر اس نے کہا یہ زبرقان ہے، یہ ہمارا شاعر ہے، یہ ہمارا خطیب ہے، آپ اپنا شاعر اور خطیب لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اچانک، اور حسان ابن ثابت نے یہیں پہ ایک تپائی رکھی اور اسٹول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اس نے جتنے شعر پڑھے حسان نے، اس نے جتنی تقریر کی، حتیٰ کہ اقرا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ بیٹھ کے فرمایا تھا حسان کو دیکھ کے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد کر۔ جبریل کا نام اس لیے لیا کہ کلام وہ لاتے تھے نا، اور شاعری، کلام، شعر، الفاظ کا چناؤ، انتخاب۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر زبردست تھے، لیکن خون نہیں دیکھ سکتے تھے، طبیعت ایسی تھی، انسانی خون دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جہاد میں کہاں جاتے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جہاد میں انہیں لے ہی گئے اور جا کر فرمایا کہ حسان یہاں بیٹھے رہو، بس اتنا کرنا ہے کہ اگر یہودی کوئی آ جائے نا، ہماری خواتین ساری میں نے یہاں بٹھا دی ہیں، اور یہودی اگر آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، باقی تم یہاں پہ پوری طرح محفوظ۔ خندق کی تھی، وہ راستے بالکل اوجھل تھے نظروں سے، کسی کو پتہ نہیں تھا، مگر جنگ میں پھر دشمن تو دیکھتا ہے۔ وہ اتفاق ایسا کہ ایک یہودی آ گیا، یہودی جو آیا تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، زور سے آواز دی اور فرمایا کہ عورتوں یہ ایک یہودی آ گیا، اس کے کچھ کرو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی اور انہوں نے اس یہودی کو مارا، اس کا سر کاٹ کے یہودیوں کے قلعے کی طرف بھجوا دی تاکہ آئندہ ادھر کوئی نہ آئے۔ یہ بیٹھے ہوئے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت اسی جگہ پہ پڑھ رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کو میرے تیر اتنے بری طرح زخمی نہیں کرتے حسان جتنی تمہاری شاعری سے انہیں تکلیف ہوتی۔ حسان رضی اللہ عنہ کمال کی شاعر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، شعر یہ پڑھ رہے تھے، لوگ جمع تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قریب سے گزرے تو رک گئے اور حسان ابن ثابت کو صرف گھورا۔ حسان شعر چھوڑ کے کہنے لگے ابو ہریرہ گواہی دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں میں بیٹھا تھا، تم سے نعت سنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تم سچ کہتے ہو۔ امیر المومنین کچھ نہیں بولے، بس وہ گھورنا ہی کافی تھا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ بناؤ، چبوترا بناؤ۔ بن گیا تو جمعے میں اعلان کیا، فرمایا یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کے شاعری کی جائے، جس کو شعر پڑھنے ہے باہر چلا جائے، اور جس کو سننا ہے وہ بھی عبادت کے لیے جگہ۔ پھر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ باہر بیٹھتے تھے، لوگ ان سے سنتے تھے۔ یہ جو جگہ ہے نا اسطوانۃ الوفود، اس پہ لکھا ہوا، یہ بڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مرکز رہی ہے، اور اسی جگہ پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیام فرمایا۔
بیٹھے رہتے تھے اس کے پاس، وفود آتے تھے، یہیں ملتے تھے، یہیں پہ بحث ہوتی تھی، یہیں پہ وہ عیسائی بھی آئے تھے یمن سے، اور جب وہ ٹھہرے ہیں تو انہوں نے اسی ستون کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت رکھا، حضرت مریم کا بت رکھا اور عبادت کرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ مسجد نبوی میں بتوں کی عبادت، یہ حوصلہ ہے اور یہ ہے دین۔ چلے گئے اور کہا اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود اور دیکھتے رہے، فرمایا کہاں ہے گندگی جو تم کہہ رہے تھے؟ ان کا اللہ کے رسول یہ بت اور یہ شرک۔ آپ نے فرمایا میں نے انہیں کہا ہے عبادت کرنی ہے میری مسجد میں، کرتے رہیں جو کرتے ہیں، اور دیکھو گندگی تو عقیدے کی ہے، میں سمجھا تم کسی ایسی گندگی کی بات کرتے ہو جس کا وجود فرش پہ پایا جائے، نہیں منع فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری حکمت فرماتے تھے، جو فوج جا رہی ہوتی تھی کہ تمہیں کچھ لوگ ملیں گے وہ اپنے مندروں میں عبادت کر رہے ہوں گے، انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کے بڑے ملیں گے وہ بتوں کی عبادت کچھ نہیں کہنا، منع فرما، گرجے نہیں توڑنا، کسی کو عبادت جو کر رہا ہے نا کچھ نہیں کہنا۔ اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں نا تو جتنے لوگوں نے عبادت گاہوں پہ حملہ کیا ہے سب مارے گئے، چاہے ہندو مندر مٹائے ہیں اور چاہے کچھ بھی مٹایا، سب مارے گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اندرا گاندھی نے جب سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم حاضر ہوئے تو فرمایا یہ ماری جائے گی۔ ہم نے کہا کیسے؟ حضرت فرمایا جو بھی عبادت کرتا ہے نا اس کی عبادت گاہ کو توڑنا یہ اپنے آپ کو قبر میں اتارنا ہے۔ واقعی وہ ماری تو استوانہ اس پہ بہت لوگ آئے اور اسلام قبول کیا۔ ایک آخری چیز، آخری تو نہیں، ایک استوانے پہ لکھا ہوا ہے تہجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز یہاں کے پڑھا کرتے تھے، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جو آمنے سامنے تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ یہ ستون تھا۔ اب بھی کبھی کبھی یہ نظر آتا ہے جب بہت تھوڑے لوگ ہوں نا مدینہ منورہ میں، یا کوئی مدینہ یونیورسٹی کا پڑھنے والا کوئی لڑکا کوئی واقف مل جائے تو اس سے آپ پوچھیں تو بتا بھی سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھتے تھے، تہجد یہاں پڑھتے تھے، وفد آتے تھے، لوگ آتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی یہاں پڑھتے تھے۔ محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو کسی نے کہا حضرت آپ یہاں تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تہجد یہاں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بڑے روحانی اثرات بھی تھے۔ اس سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو وہاں کہتے تھے تہجد پڑھو تو پوچھتے تو ان کو کچھ اثر ہوا، وہ اسی وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں رہتی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں کئی گھر تھے نعمان رضی اللہ عنہ کے، 11 یا 12 کوٹھیاں تھیں ان کی، بہت بڑے بڑے گھر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انہوں نے گھر دے دیا تھا کہ صاحبزادی صاحبہ کو یہ دے دیں، وہ بہت دور تھا، 2-3 میل کے فاصلے۔ آپ چلے جاتے تھے بیٹی سے ملنے، اب مدینہ منورہ خالی ہو جاتا تھا، ڈر ہوتا تھا کدھر تشریف لے گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے، لوگ پھر جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی تو میرے ہی کمرہ ہے، میرے ہی گھر ہے، آپ صاحبزادی صاحبہ کو یہ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہیں بہت دعائیں ملی اور وہ گھر پھر تبدیل ہو گیا۔ یہاں پہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی ظاہر آنا ہی تھا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، پھر حسین رضی اللہ عنہ، پھر یہ گھر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا ہے۔
پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گھر چھوڑ دیا تھا، وہ حجرہ جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی اس طرح سے چھوڑا تھا کہ بقیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اوپر والے کو نظر آتی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بقیع میں، جنت البقیع قبرستان میں ایک گھر، ایک چھوٹا کمرہ بنوا دیا تھا اور کہا تھا آپ جو ہر وقت اس دکھ میں رہتی ہیں یہاں بیٹھیں، اپنے والد کی قبر دیکھتی رہیں تو آپ کی تسلی ہوتی رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر وہاں چلی گئی تھی. پھر اس گھر میں، اس کمرے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے، پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ رہتے، پھر زین العابدین رحمۃ اللہ، پھر آہستہ آہستہ وہ کمرہ ختم ہو گیا تھا. اور 8واں اور آخری ستون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا حصہ ہی گویا بن گیا، یہ اندر آ گیا، اندر چلا گیا. جن لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے وہ اس ستون کو دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی مرتبہ اس ستون کے ساتھ وحی نازل ہوئی، قبر کا حصہ، اور اس ستون کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کھودی گئی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن اب اس تک رسائی ممکن نہیں، وہاں جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ قبر شریف بہت نیچے چلی گئی ہے. مسجد نبوی کی بھرائی ہوئی ہے کئی مرتبہ، اس بھرائی کی وجہ سے وہ بہت اوپر آ گئی، اور اگر قبر شریف تک پہنچنا کسی کا ممکن نہ ہوتا ہو، ہمیں تو نہیں معلوم، اور جو اندر جاتے ہیں ان کا کوئی ذوق نہیں ہوتا تاریخ کا کہ وہ باہر آ کے بتا سکیں کہ کہاں تک گئے، کیا ہوا. لیکن عثمانیوں کے دور میں یہ ہوتا تھا. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سیڑھی لگا کے یہ پہنچ جاتے تھے، وہاں سے یہ ستون شروع ہوتا ہے. تو یہ 8 ستون ہیں، جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے. اور ان ستونوں کے ساتھ وہ اعمال وابستہ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے آ رہے. اس لیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حفاظت کے لیے ہے، وہاں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں توبہ کے لیے لکھا ہوا ہے، توبہ کرنی چاہیے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. یہ سب مسجد قبر شریف کے ارد گرد یہ قبولیت کے مقامات. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارہا یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے. اب یہ جو سریر ہے، جو ستون جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر بچھاتے تھے، خلفائے راشدین میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا. کام ہی اتنے تھے ہر ایک کو، اعتکاف بڑا مشکل تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اعتکاف کرتے تھے اور وہ اپنا بستر یہاں بچھواتے تھے. سریر جہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یہاں پہ بچھایا جاتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ بڑی کھلی ہوتی تھی، چادریں باندھ دی جاتی تھی. یہ اعتکاف میں چادریں باندھتے ہیں کہ وہیں سے چلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندھواتے تھے. اعتکاف میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا، فرمایا آؤ مسجد میں میرے پاس بیٹھو، بات کرو، گھر پہ کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، سب کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں پھر ہمیں چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، اور جب تک کہ ہم میں سے آخری عورت اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئی برابر کھڑے رہے. صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ رہے تھے. یہی وہ جگہ تھی. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہی تھیں غالباً، یہ تشریف لائی ہیں اور بات چیت کی کوئی جو بھی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرنے کے لیے یہاں آئے اور وہ باہر نکل رہی تھیں اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو رہے تھے. ان کو بھیج کے اب صحابی رضی اللہ عنہ کے خیمے اعتکاف کی جگہ کے قریب چلے گئے اور صرف اتنا فرمایا وہ میری بیوی تھی بس.
واپس تشریف لے گئے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں شبہ بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی اس مسجد میں ہے کوئی غیر عورت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، ایسے سے خون چلتا ہے، مطلب یہ کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں میرے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کسی کے متعلق غلط فہمی ہو جانے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کسی چیز پہ انہیں نہیں دیکھا کہ وہ اتنے پریشان ہوتے ہوں جتنا پریشانی انہیں اٹھانی پڑتی تھی جب انہیں شبہ پڑ جاتا تھا نا کہ یہ آدمی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یجد فی نفسہ شیئن، اس آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر بے چینی محسوس فرماتے تھے، برابر اس کی طرف سے کھٹک رہتی تھی کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے جھوٹ بول رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے بھائی۔